اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یاخذہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے دوران یا دوڑ دھوپ کے دوران، فما ہم بمعجزین، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے چلیے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا ان کے خوف زدہ ہونے پر انہیں پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان کے تخوف، خوف زدہ ہونے پر انہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ فإن ربک لرؤوف الرحیم، آپ کا رب ضرور رأفت والا، شفقت والا، مہربان ہے۔ آگے چلیے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو سایہ دار چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سائے داہنے اور بائیں جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سائے جب دائیں جاتے ہیں یا بائیں جاتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجداً للہ، یہ سجدہ باقاعدہ سجدے کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ وہ سائے ہیں، انسان کی طرح سجدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور مطیع ہونا مراد ہے۔ اور وہم داخرون، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، ہر قسم کے جاندار اور سب فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، سجدہ ریز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ آگے چلی۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اوپر سے کہیں عذاب نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ مانتے ہیں اور کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون، استکبار تکبر اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جی۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جی، ہو گیا تھا، آگے چلیے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، اور اللہ نے فرمایا ایک سے زیادہ معبود نہ بناؤ، وہ اللہ ایک ہی معبود ہے تو مجھ ہی سے ڈرو۔ جی، اس آیت میں دوسرے الہ کو ماننے کی نفی کی جا رہی ہے، تو زیادہ الہوں کو ماننے کی بدرجہ اولا نفی ہوگی۔ جب ایک سے بڑھ کے دوسرے تک نہیں جانا تو پھر تیسرا چوتھا ہزاروں کروڑوں کی تو بات خود بخود گئی۔ لیکن اس لفظ کا جہاں تک لحاظ رکھا جا سکتا ہے تو اس لفظ کے اعتبار کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ دو خداؤں کو ماننے والے دنیا کے اندر اس وقت بھی اور اب بھی مجوسی ہیں، جو خیر کا رب اور شر کا رب اور مانتے ہیں۔ آگے چلیے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے۔ افغیر اللہ تتقون، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے۔ اس میں جو واسبن کا لفظ ہے یہ الدین، اس سے مراد اطاعت ہے، اور واسبن کا مطلب ہے کہ لازم ہے، اسی کا دین لازم ہے، لازمی ہے۔ آگے جی۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ تجأرون، گڑ گڑاتے ہو، فریاد کرتے ہو۔ آگے چلیے۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو ناگہاں تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ جی، مشکل میں اس کو پکارتے ہو، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہو۔ چلیے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو کہ عنقریب جان لوگے۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ ان چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم بہتان باندھتے تھے۔ جی، بتوں کے لیے حصے مقرر کیے بیٹھے ہیں۔
اور اس بہتان کے بارے میں تم سے اللہ کی قسم ضرور پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس کا ترجمہ حضور غزالی زمان علیہ رحمت نے قسم سے کیا ہے. بالکل درست. آگے چلیے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اللہ کے لیے پاکی ہے وہ اپنے لیے بیٹے جس کے وہ خواہش مند ہیں. خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے اولاد کا جھوٹ تو بولا ہی تھا، لیکن اولاد میں بھی بیٹیاں پسند کی اللہ کے لیے. آگے چلیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو سارا دن اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصے میں بھر جاتا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی ہوئی تو پھر داماد بھی ہوگا، تو یہ تو بڑی توہین کی بات سمجھی جاتی تھی. آگے چلیے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اسے برا سمجھنے کی وجہ سے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے. سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے روک لے یا اسے مٹی میں دبا دے. سن لو وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں سے اپنی شکل چھپاتا پھرتا ہے کہ آج اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ کے زندگی بھر کے لیے اپنی ذلت اور بے عزتی برداشت کرتا رہوں یا اسے مٹی میں جا کے دبا دوں، زندہ درگور کر دوں. آگے چلیے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. انہی لوگوں کا برا حال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے. جی، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ کی شان بہت بلند ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان بہت بلند ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے. اللہ کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، یہ یہاں مقصود نہیں ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑتا، لیکن انہیں ایک مدت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے. جی بالکل آسان آیت ہے اور بالکل ظاہری حقیقت ہے جو بالکل ہر بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کرتوتوں پر ہمیں گرفت کرنا شروع کر دے تو کوئی تھوڑا عرصہ بھی یہ کائنات قائم نہ رہ سکے، لیکن اس نے ایک وقت مقررہ تک کے لیے اور قیامت کے قیام تک کے لیے سب کو ڈھیل دے رکھی ہے. آگے جی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہی ہیں جو دوزخ میں پہلے بھیجے جائیں گے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، آگ میں پہلے بھیجے جائیں گے، یا اس کا معنی ہے کہ انہیں عذاب مفرط ہوگا، بہت زیادہ عذاب، افراد کے ساتھ عذاب. چلیے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم. اللہ کی قسم بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل آسان ہے. آگے چلیے. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل نہیں فرمائی مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے اس چیز کو صاف صاف ظاہر کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. جی، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ بات واضح کریں جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اس سے پہلے آیت نمبر 44 میں گزرا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے آپ معانی اور مفاہیم اور مطالب لوگوں پر واضح فرمائیں. یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت ہے. ان دونوں آیتوں میں بڑی واضح طور پر حدیث کی حجیت ثابت ہے. حجیت حدیث پر موقع بموقع بہت سی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کثرت سے وارد ہیں،
اور حجیت حدیث کے موضوع پر صحابہ کرام کے اقوال، سیدنا فاروق اعظم کا قول، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول بڑے جاندار قول ہیں، اور حجیت حدیث پر ہمارے علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں۔ حضور غزالی زماں علیہ رحمت کا ایک رسالہ مقالات کاظمی میں حجیت حدیث کے نام سے موجود ہے، اپنی مثال آپ رسالہ ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اس پانی سے زندہ کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آگے چلیے، آسان ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک چوپایوں میں تمہارے لیے مقام غور ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، خالص دودھ خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جیسی چیز برآمد ہوتی ہے، تو سبحان اللہ۔ سائغاً للشاربین، سائغ خوش ذائقہ، شاربین پینے والے، پینے والوں کے لیے نہایت خوش ذائقہ دودھ۔ آگے جی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل ہیں کہ پانی میں ڈال کر تم ان سے نتھرا ہوا شربت اور اس کے علاوہ اچھا رزق بھی بناتے ہو، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ مختلف پھلوں کو نچوڑ کر جوس تیار کرتے ہو اور ان سے میٹھا رس نکالتے ہو، اور یہ رزق حسن ہے، عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، اور درختوں میں اور ان چھپریوں میں جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔ جی، اوحا ربک، تیرے رب نے دل میں ڈالا، شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا، لیکن عربی میں لفظ کیا ہے؟ اوحا، وحی کی۔ یہ وحی نبوت نہیں ہے، یہ وحی کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جو ہم پہلے دن سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ لغوی معنی اور ہوتے ہیں، مرادی معنی اور ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی اور ہوتے ہیں، شرعی معنی اور ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی دین کے خلاف دجالی رویہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان مختلف معانی کو آپس میں گڈ مڈ کر کے عامت المسلمین کو پریشان کرتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کو کسی ماہر استاد سے پڑھنا چاہیے، جسے ان الفاظ کے مختلف معانی اور مفاہیم اور محامل کا پتہ ہو۔ اور یہ کوئی صرف قرآن میں نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں صرف نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے کہ ایک لفظ کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسری جگہ پر کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جس بندے کو عادت ہو کہ اس نے ٹانگ ہی اڑا کے بیٹھنا ہے، تو اس کو تو بڑی موج ہے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے رس چوستی پھر اور چلتی رہ اپنے رب کی بنائی ہوئی نرم اور آسان راہوں پر، اس کے پیٹ سے رنگ برنگ پینے کی چیز نکلتی ہے، لذیذ شہد جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو الہام کیا، اس کے دل میں ڈالا کہ کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاتی پھر، اور پھر فاسلکی سبل ربک، اپنے رب کے راستوں میں سفر کر۔ اب مکھی تو اڑتی ہے، تو رب کے راستوں میں سفر کر، تو مکھی کو جو رب کے راستے دیے ہوئے ہیں ان کو آج آپ اس وقت کی زبان میں ایئر لائنز کہہ سکتے ہیں کہ مکھی ہوائی راستوں پر سفر کرے جو اس کے لیے آسان بنا دیے گئے ہیں۔ پھر یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ میں سے مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ بہار کا شہد اور ہوتا ہے اور خزاں کا شہد اور ہوتا ہے، جسے پھلائی کا اور بیری کا الگ الگ اصطلاحوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بہار کے موسم کا شہد عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سفیدی غالب ہوتی ہے، اور بعض اوقات پہاڑوں کے اندر اس کے چھتے لگتے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، اور بعض اوقات شہد کے اندر تھوڑا تھوڑا کسی خاص درخت کی وجہ سے جس کے اوپر وہ شہد لگتا ہے کڑواہٹ بھی موجود ہوتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر یعنی شہد کے اندر
لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد واقعی بہت بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کا پیٹ خراب تھا تو اس کے بھائی نے آ کے شکایت کی کہ میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ تو شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے، کیونکہ شہد بیسیکلی تھوڑا سا لیکسیٹو ہوتا ہے، ملین ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور وہ تو اور کام بگڑ گیا ہے، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ اس نے پھر پلایا، پھر آ کے شکایت کی حضور بھائی کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ پریشان نہیں ہوئے، کیوں؟ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی طرف سے معیر ہیں، لیکن عام طبیب کی بات کر رہا ہوں۔ طبیب کو جب اپنے نسخے پر اعتماد نہیں ہوتا تو جلدی کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ساری بات کا پتہ نہیں ہوتا تو فٹافٹ نسخہ یا دوا بدل بیٹھتا ہے۔ خاص طور سے ہومیوپیتھی میں اس دور کے اندر ایسا ہے کہ جب بھی دوا ٹھیک بیٹھتی ہے، تیر اپنے نشانے پہ لگتا ہے، تو ہومیوپیتھی دوا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک دفعہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے، اسے ایگریویشن کہتے ہیں۔ بیماری کے سمپٹمز ایگریویٹ کرتے ہیں، یعنی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ماہر ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری دوا اپنا کام کر چکی ہے۔ خیر، یہ میں نے ایک پہلو ایک سائڈ پہ ہٹ کے تھوڑی سی آپ کو حالات حاضرہ کے مطابق ایک جدید انداز میں گفتگو کی ہے۔ بات ہو رہی تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ بار بار شہد پلاتے رہے تو بالآخر آ کے کہنے لگے حضور میرا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ اصل میں مریض کے پیٹ میں سدہ تھا، اس کے نکلنے تک آپ مزید لیکسیٹو دوا اور شہد پلائے جا رہے تھے۔ جب سدہ نکل گیا معدہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 5684۔ پہلے حدیث لکھائی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوہ اور اصل یعنی شہد پسند فرماتے تھے۔ بخاری 5431 5431۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ کروانا، پچھنے لگوانا، اور شہد پلانا، اور آگ سے داغ دینا۔ فرمایا میں داغ دینے سے اپنی امت کو منع کرتا ہوں۔ بخاری 5681 5681۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاصل شفاء من کل داء والقرآن شفاء لما فی الصدور۔ شہد ہر مرض کا، ہر بیماری کا علاج ہے، اور قرآن سینے کے روحانی امراض کا علاج ہے۔ اور آپ فرماتے تھے علیکم بالشفاءین القرآن والاصل۔ 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، قرآن اور شہد۔ ابن جریر اسی آیت کے تحت۔ شہد کا مزاج گرم تر ہے، اور ایک صحت مند کا مزاج گرم تر ہی ہوا کرتا ہے۔ سردی بھی موت ہے اور خشکی بھی موت ہے۔ سردی میت کو یا مردے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور یا کیا کہتے ہیں؟ اکڑ گیا ہے، یہی نا؟ تو اکڑتا کس سے ہے؟ خشکی سے۔ ٹھنڈا کس سے ہوتا ہے؟ سردی سے۔ سردی اور خشکی دونوں موت ہیں۔ اور زندگی گرمی اور تری کا نام ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتاب التدبیرات الالہیہ لاصلاح المملکۃ الانسانیہ، بڑی زبردست کتاب ہے، بہت روحانیت سے لبریز کتاب ہے۔ اور شیخ اکبر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی کا مزاج گرم تر ہی ہوتا ہے، اور صوفی آدمی، پڑھنے پڑھانے والا آدمی، ورد وظیفے کرنے والا آدمی، کتابیں پڑھنے پڑھانے والا آدمی گرم تر غذائیں اور دوائیں استعمال کرے تو اس کی صحت بحال رہے گی۔ گرم تر چیزیں، ان میں شہد کے علاوہ سنا مکی بھی گرم تر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کی دوا اور علاج موجود ہے۔ اور بہت چیزیں ہیں جن کا یہ مزاج ہے گرم تر۔ نہیں، کلونجی اور ہے۔ سنا مکی پتے ہوتے ہیں، کلونجی بیج ہوتے ہیں کسی اور چیز کے۔ کلونجی کو الحبۃ السوداء کہتے ہیں، اور سنا مکی کو صرف سنا کہتے ہیں۔ مکی ہم لوگ کہا کرتے ہیں، عرب کے علاقوں میں اس کو صرف سنا ہی کہا جاتا ہے۔ بھنڈی گرم تر ہے، ٹنڈے گرم تر ہیں، شلجم گرم تر ہیں، ماش کی دال گرم تر ہے، دودھ تر گرم ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اس میں تری زیادہ ہے۔
اس لیے تر کا لفظ پہلے لگا. دیسی گھی گرم تر ہے. زیتون بعض حکماء کے نزدیک گرم تر ہے، بعض کے نزدیک گرم خشک ہے، لیکن اس میں گرمی بہت زیادہ غالب ہے. آم گرم تر ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے نوٹ کرا دی ہیں کہ آپ دینی لوگ ہیں، اللہ کرے آپ کے یہ کام آئیں. اور گڑ بھی گرم تر ہے. گڑ شہد کا بدل ہے. جسے شہد نہ ملتا وہ گڑ استعمال کرے تو شہد کی طرح کا گزارا چل جائے گا. بکرے کا گوشت بھی گرم تر ہے. پستہ گرم تر ہے. چلغوزہ گرم تر ہے. زنجبیل ادرک گرم تر ہے. کالی مرچ گرم تر ہے. حضرت خواجہ سدید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ معظم آباد شریف والے کالی مرچ کو طبیب ابکم کہا کرتے تھے، گنگا طبیب. اور یہ واقعی بہت بڑا طبیب ہے اور گنگا طبیب ہے. گنگا اس لیے کہ بے جان چیز ہے، بے شمار مرضوں کا علاج ہے. اور دواؤں کو دور تک پہنچانا ہو، جہاں دوا کا اثر بہت مشکل سے پہنچتا ہے، جیسے پھیپھڑے بہت دور ہوتے ہیں، ان کی لوکیشن جسم کے اندر بڑی دور ہے، تو دور تک دوائیں پہنچانے کے لیے یہ بہترین کیریئر ہے کالی مرچ. جی کھجور کا مزاج گرم تر ہے. چھہارا نہیں، کھجور. آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے اس بتانے کو میں ایک فضول بحث نہیں سمجھنا. یہ ایک مسلمان جو علم سے ذوق محبت رکھتا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کا یہ اثاثہ ہے کہ ہمارے بزرگ دینی علوم کے ساتھ ساتھ طبی علوم کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے. کشمش گرم تر ہے. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں. کشمش میں کھوپرا سمجھ رہا تھا. کشمش گرم تر ہے. منقع گرم خشک ہے. بادام میں نے بتایا ہے گرم تر ہے. اس میں گرم تر ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے دودھ کی طرح تر گرم ہے. اس میں تری گرمی کی نسبت زیادہ ہوتی. کاجو گرم خشک ہے. اخروٹ گرم خشک ہے، اگرچہ بظاہر دیکھنے سے اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. انجیر خشک گرم، وہ گرم ہے لیکن اس کو گرم خشک نہیں، خشک گرم کہا جاتا ہے. اس کے اندر گرمی کی نسبت خشکی غالب ہے. ویسے معدے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور ٹانک بھی بڑا اچھا ہے. اس کے 5 دانے رات کو بھگو کے رکھ دیے جائیں، صبح اٹھ کے وہ نرم ہوئی پڑی ہو تو کھا لی جائے، اور اوپر سے جس پانی میں بھگوئی تھی اس کو پی لیا جائے. بہترین ٹانک اور معدے کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. ہاں جس کو شوگر ہو وہ جس پانی میں بھگوئی تھی وہ پانی گرا دے اور اس کے دانے کھا لے. آگے چلیے. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا، اور کوئی تم میں سے سب سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بے شک اللہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا. اور تم میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ہی بوڑھی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ پہ ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. جسے ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں اسے ہم خلق میں واپس کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ اس پر بچپنا طاری ہو جاتا ہے. یہ جب آیت پڑھیں گے تو اس کے بھی طبی متعلقات ہیں، اس وقت وہاں جا کر ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے 63 سال کی عمر میں، بہترین عمر ہوتی ہے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ جو عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان کو اپنی عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں نہیں جانے دی. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نظافت اور 63 برس کی عمر میں وصال فرما جانا اور اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے پردہ فرمانا، اور مشن مکمل ہونے کے بعد ایک دن بھی دنیا میں آقا نہیں رہے. اس لیے یہ دنیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں تھی. آپ ایک کام کے لیے، ایک مشن کے لیے تشریف لائے تھے. جب مشن مکمل ہوا آقا واپس چلے گئے، اور جاننے والے جانتے تھے. اس لیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی تھی تو فاروق اعظم رونے لگے تھے کہ دین مکمل ہو گیا، تو اب اس دنیا کے اندر ہمارے محبوب کا کیا کام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
اور اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں زیادتی عطا فرمائی تو جنہیں زیادتی عطا کی گئی تو وہ اپنا رزق ان غلام باندیوں پر لوٹانے والے نہیں جو ان کی ملک ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق کے لحاظ سے بھی فضیلت دی ہے۔ ماں جے جمندی ست پتر تے رزق نہ دیندی ونڈ، ہمارے دیہاتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ماں 7 بیٹوں کو جنم دیتی ہے لیکن رزق بانٹ کے نہیں دیتی، رزق بانٹنے والا کوئی اور ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دی ہے یا جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ برادی، وہ لوٹانے والے نہیں ہیں، رزقہم، اپنے رزق کے، یعنی اپنا رزق، یہ جن کو 4 پیسے فالتو مل گئے نا، یہ اپنا رزق غریبوں میں، اپنے غلاموں میں بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کے پاس دیا ہوا تو ہمارا ہے۔ فہم فیہ سوا، ان کو نہیں دیں گے کہ کہیں یہ ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کے سوا عام طور پہ لوگوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں رورا خدا دیتا تھا ڈیر ورکی خمانہ زیاد نہ، بیٹا میرے بھائی اللہ تمہیں بہت دے لیکن مجھ سے زیادہ نہ دے۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ نے تمہیں بیویاں دیں، بیٹے دیے، پوتے دیے، ان چیزوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے شکر کے سوا زبان سے نکلے ہی کچھ نہ، اور اللہ کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، انہوں نے پوچھا ما حق و شکرک، اے اللہ تیرے شکر کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تیرے شکر کا حق کیسے ادا ہو؟ اب ہم تو ظاہر ہے الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح نکالیں گے، اللہ کا شکر کریں گے، شکرانے کے نفل پڑھیں گے، سب درست ہے، لیکن جو اللہ نے گر بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اذا رأیت النعمت منی فذلک حق الشکر، جب تو دیکھے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، شکر کا حق ادا ہو گیا۔ بندے کی نظر ظاہری طور پر دینے والوں کے ہاتھ پہ نہیں یا اسباب پر نہیں، اس رزاق حقیقی پر ہونی چاہیے۔ اور حفدتاً یہ اولاد کو کہتے ہیں، پوتے پڑپوتے، آگے پوری نسل کو احفاد اس کی جمع ہے۔ یہ خدمتگاری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ جہاں لفظ استعمال ہوگا سیاق و سباق اس کا مفہوم متعین کرے گا۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وہاں پر جو دعائے قنوت میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں وہاں پر خدمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحفدۃ الاختان، حفدہ سے مراد پوتے پڑپوتے اور آگے نسلیں ہیں۔ مستدرک حاکم 3406 3406۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لیے کچھ بھی رزق کے مالک نہیں اور نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں۔ جی، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، بات بتوں کی ہو رہی ہے۔ آگے جی، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو۔ مثالیں پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ فَتُشَبِّهُونَهُ بِخَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہو، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں پیش کرنا ہے جسے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے جی، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔
اللہ نے مثال بیان فرمائی، ایک غلام ہے کسی کی ملک، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا تو وہ اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مثال پیش فرماتا ہے ایک عبد مملوک کی، جو کسی کی ملکیت غلام ہے، اس کی جو لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ کسی اور کے بس میں ہے، کسی اور کا پابند ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک بندہ ایسا ہے جو من رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے اپنے طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے اور سر عام بھی خرچ کرتا ہے۔ تو هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البخیل والمنفق، بخیل آدمی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آدمی کی مثال ایسے ہے۔ یہ بات بھی پہلے سمجھ لیں، اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی شان بیان کی جا رہی ہے اور نہ خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں انبیاء اور اولیاء کی بے بسی بیان نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے تقابل میں تو سب اللہ سے نیچے نیچے ہیں، لیکن اللہ کی عطا کے ساتھ ان سب کا مالدار ہونا، سخی ہونا، اللہ کا دیا و رزق بانٹنا، عطائیں کرنا، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ یہاں اس بات پہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ تو سخی اور بخیل کی مثال دی گئی ہے یہ، اور کوئی تک نہیں ہے، اس سے سجے کھبے یہ آیت جا ہی نہیں سکتی، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل آدمی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آدمی کی مثال ایسے ہے۔ اور اس حدیث میں پھر دیکھو نا، بخیل اور خرچ کرنے والے ہی کے نام لیے گئے، کمثل رجلین، جیسے دو بندے ہوں، ان دونوں نے لوہے کا جبہ پہن رکھا ہو، ایک نے بھی لوہے کا جبہ پہنا ہوا ہے، دوسرے نے بھی لوہے کا جبہ پہنا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کر گردن تک، سینے سے لے کر گردن تک اتنا سا جبہ ہے جس نے یہ ایریا کور کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو منافق ہے، جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا، وہ جبہ اس کا لوہے کا ہے، یہ جب خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کا جبہ پھیل کر پورے کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ بھی بندھ جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کسی کو دینے کے لیے بڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لوہے کا جبہ اسے اپنی لپیٹ میں جکڑ لیتا۔ اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، ایک تو بخیل ہے نا، دوسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وہ اس کا جو جبہ ہے وہ اس کے لیے اس کے ہاتھ کو کھلا رکھتا ہے اور اس کو اوپن اجازت دیتا ہے، کسی قسم کا ہرڈل، ہنڈرنس، رکاوٹ نہیں ڈالتا، اور وہ کھل کے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والا اور نہ دینے والا دونوں کی مثال دی گئی ہے۔ بخاری 5299۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی دو مردوں کی، ایک ان میں سے گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ جی، ایک اور مثال اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ ایک کسی آدمی کا غلام ہے جو جہاں جاتا ہے تو وہ بیچارہ بدقسمت ہے، کوئی کام سیدھا نہیں کر کے آتا، اور اپنے مالک پر بھی وہ محض بوجھ بنا ہوا ہے، اور اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جس طرف اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے خیر کی خبر نہیں لاتا۔ تو دوسرا وہ ہے من یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آگے جی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، اور قیامت کا واقع ہونا نہیں ہے مگر ایک پلک جھپکنے کی طرح، بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جی، آیت کے 3 حصے ہیں۔ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ نمبر 2، قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی دیر کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ نمبر 3،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ آگے جی۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ماؤں کے پیٹ میں تمہیں بنایا اور تم کچھ نہ جانتے تھے، ظاہر ہے وہاں بندہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، پھر تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کان، آنکھیں اور دل، ان تینوں چیزوں پر انسان کی روحانیت اور انسان کی ظاہری زندگی دونوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے جو حکم کے پابند ہیں آسمان کی ہوا میں، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جی، جو پرندے زمین آسمان کے درمیان ہیں تو تمہیں تو تمہارے اسباب اور سائنس بتاتی ہے نا کہ ان کے پروں کی وجہ سے ان کو ہوا کے ساتھ لفٹ ملتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ طاقت دینے والا، ہوا کو بنانے والا، ان کو بنانے والا، ان ساری چیزوں کے پیچھے فاعل حقیقی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر پیدا کیے اور تمہارے لیے چوپایوں کی کچھ کھالوں سے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا پاتے ہو اپنے سفر کے وقت اور اپنی اقامت کے وقت، اور بنائے بھیڑوں، دمبوں کی نرم اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں ایک مقررہ وقت تک۔ سبحان اللہ، کتنی ہی چیزیں اللہ کریم نے گن کے سنا دیں۔ عام جو گھر تمہارے مٹی، اینٹ وغیرہ کے بنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، پھر جانوروں کی کھال سے تو تم خیمے بناتے ہو، خیمے واٹر پروف ہوتے تھے جو کھال کے بنے ہوئے ہوتے تھے، جنہیں تم سفر میں بھی اپنے اونٹوں وغیرہ پہ لاد کر بیل گاڑیوں پہ رکھ کے کہیں ادھر سے ادھر، وہ پورٹیبل ہوتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہلکے پھلکے طریقے سے تم جہاں چاہتے ہو اٹھا کے لے جاتے ہو، اور نئی جگہ پہ جا کے خیمے گاڑ کے پھر گھر بسا لیتے ہو۔ اور بھیڑوں کے صوف سے اور اونٹوں کی اون سے اور ان کے بالوں سے تم بہت سے اثاثے بناتے ہو، اور تم ایک وقت مقررہ تک کے لیے متاع اور دولت حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گن کے سنائی ہیں، لیکن عام طور پر چونکہ ہر وقت پوری زندگی انسان ان چیزوں کے اندر رہ رہا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں میں پلتا بڑھتا دیکھتا کھیلتا ہوا بڑا ہوتا ہے، تو انسان کو ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ آج سے 50 سال پہلے اگر موبائل کی کوئی بات کرتا تو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا، لیکن اس وقت جو بچہ موبائل کے دور میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے موبائل کوئی حیران کن چیز نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ورنہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی۔